دل کا اجالا شان رمضان ہے مومنوں۔ اچھا جناب، تکبر چونکہ انفرادی طور پر بھی اگر ہے تو مذموم ہے اور اس کی مذمت آئی ہے، لیکن اس کے معاشرتی طور پر جو نقصانات ہیں وہ کیا کیا نقصانات ہیں معاشرے پر، اس کے ہونے والے مرتب ہونے والے نقصانات، مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے۔ سر اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ جی یقیناً یہ ایک ایسا مرض ہے جو انسان کی اخلاقیات کو تباہ کر دیتا ہے، بلکہ اس کے دین اور ایمان کی برکات کو تباہ کر دیتا ہے، اور بسا اوقات تو خود ایمان کو ہی تباہ کر دیتا ہے، کیونکہ بعض صورتوں میں جو تکبر ہے وہ کفر تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہم اس کے نقصانات کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور آپ کے چونکہ سوال میں سپیسیفیکیشن ہے بھی اس کے معاشرتی نقصانات کیا ہیں، معاشرتی نقصانات جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو دیکھیے تکبر اس معاشرے کی اخلاقی قدروں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسلام نے جو اخلاقی قدریں دیں، ویلیوز دیں، اس میں عاجزی ہے، اس میں انکساری ہے، اس میں تواضع ہے، اس میں حسن سلوک ہے، اس میں آگے بڑھ کر دوسروں کو سلام کرنا ہے، اس میں آگے بڑھ کر دوسروں کو عزت اور احترام سے پیش آنا ہے۔ اب وہ جتنی اسلام نے ہمیں اخلاقی قدریں عطا فرمائی ہیں وہ ہمارے معاشرے کو مضبوط اور مستحکم بنا رہی ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیں محمود اور پسندیدہ بنا رہی ہوتی ہیں اور اجر کا مستحق کر رہی ہوتی ہیں۔ ان اخلاقی قدروں کو یہ بگاڑ دیتا ہے اور خراب کر دیتا ہے۔ اور وہ کیسے؟ مثال کے طور پر تکبر کی وجوہات اور اسباب کی طرف جیسے قبلہ شاہ صاحب نے ذکر فرمایا، اب اگر تکبر کسی جگہ ہے اور اس کے پیچھے وجہ ہے دولت کی وجہ سے کوئی تکبر کر رہا ہے، اب یہ تکبر اس معاشرے کے اندر دولت کی دوڑ کو پیدا کر دے گا۔ ہر آدمی پھر اس دوڑ میں لگ جائے گا کہ میں بھی پیسے حاصل کروں، اور یہ اگر اس کو پیسے اور مال سے یہ مقام ملا اور یہ اس کا گلیمر ہے، اور جائز و ناجائز کا کوئی تصور ذہن میں نہیں رہے گا، پھر بس وہ دوڑ میں لگ جائے گا۔ جی ہاں، اور وہ جو اس کو معاشرے کے اندر جو پریویلیج حاصل ہوگا، جو مراعات حاصل ہوں گی، تو وہ پھر ہر آدمی کی آنکھ دیکھے گی اسے حاصل کرنے کے لیے۔ وہ کہیں گے شاید اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں بھی وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جو راستہ اس نے اختیار کر رکھا ہے۔ تو لہٰذا تکبر اگر دولت کے سبب کہیں پر ظاہر ہو رہا ہے تو وہ اس معاشرے کے اندر دولت کی مسابقت اور مقابلے بازی کو پیدا کر دے گا۔ اچھا، اسی طرح اگر دولت وہ تکبر پیدا ہوا ہے کسی منصب پر ہونے کی وجہ سے، منصب کے سبب سے وہ تکبر ہوا ہے، تو پھر اس معاشرے کے اندر اس طرح کے مناصب کو حاصل کرنے کی ایک دوڑ شروع ہو جائے گی، اور بسا اوقات لوگ اس کے لیے رشوت دیں گے، اس کے لیے چور دروازے اختیار کریں گے کہ میں بھی یہ منصب حاصل کروں، میں بھی یہاں تک پہنچ جاؤں، مجھے بھی یہ عہدہ حاصل ہو، کیونکہ اس عہدے پر پہنچنے والے فلاں کی حالت یہ ہے، فلاں کا وہ وہاں تک پہنچا ہے۔ تو وہ لہٰذا اس معاشرے کی اخلاقی قدریں تباہ ہو رہی ہوں گی، اور جس سبب سے متکبر تکبر کا اظہار کر رہا ہے وہ شے اس معاشرے کے اندر پھر ناسور کی طرح پھیلتی چلی جائے گی، اور دوسرے لوگ بھی اس دوڑ کے اندر شامل ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح اگر وہ تکبر پیدا ہوا ہے کسی انسان کے اندر اپنے نسب کی وجہ سے، آبا و اجداد کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے، فلاں برادری ہے، فلاں قبیلہ ہے، جینیٹکلی بھی یہ چیز منتقل ہوتی ہے، موروثی طور پر بھی یہ جو ہے، ہاں اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اخلاقیات ہیں یہ تو ویسے یعنی وراثتاً نہیں ہوتی، یہ کسباً ہوتی ہے چیز، لیکن یہ کہ جس ماحول میں، جس گھر میں، جس معاشرے میں تکبر ہوگا تو اس معاشرے میں جو کوئی آنکھ کھولے گا، اس گھر میں جو کوئی آنکھ کھولے گا تو وہاں پر یہ چیزیں اثرات منتقل ہوں گے۔ تو اس معنی میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر یہ آگے منتقل ہوتی ہے، یعنی بڑوں کو دیکھ کر پھر چھوٹوں کے اندر اسی طرح کی عادات اور چیزیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا میں اپنی بات کو یہاں سمیٹتا ہوں کہ تکبر کسی بھی معاشرے کی تمام اخلاقی قدروں کو پامال کر دیتا ہے۔ اگر ہم اسلامی اخلاقیات کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں پوری طرح سے مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ سے بھی اور اپنے معاشرے سے بھی تکبر کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ یہ بڑا اچھا سمرائز کر دیا آپ نے اپنے آخری دو جملوں سے کہ کسی بھی معاشرے کو اگر آپ ڈسٹرائے ہوتا ہوا دیکھیں تو اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ایتھیکل ویلیوز جو ہے، اس کی جو اقدار ہیں، اخلاقی اقدار جو ہیں،
وہ تباہ و برباد ہو رہی ہیں، اس میں تکبر کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہے۔ اس کے بعد جو سیگمنٹ ہے وہ ہے شرعی مسائل کا، اس میں آپ کے سوالات کو بھی شامل کیا جائے گا۔ قبلہ مفتی صاحب اور ہمارے اسکالرز جو ہیں جوابات عنایت فرمائیں گے، اور اپنے موضوع پر بھی انشاءاللہ ہم کنٹینیو گفتگو رکھیں گے تاکہ اس موضوع کو کنکلوڈ کیا جائے آج، اور تکبر کے حوالے سے ایک جامع پیغام آپ تک پہنچ سکے، جیسا کہ اب تک ماشاءاللہ جوابات کی صورت میں پہنچا ہے۔ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان